السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالی ہماری اس عید الاضحیٰ کو خوب قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس عید کو خوشیوں والا، محبتوں والا، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں والا بنائے۔ عید الاضحیٰ کے دن کچھ مسنون اور مستحب اعمال ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یعنی عید الاضحیٰ والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے صبح سب سے پہلے اٹھ کر۔ تو یہ کچھ مسنون اعمال ہیں، تقریباً 15، جو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ عید الاضحیٰ والے دن ہم سب لوگوں کو جلدی صبح اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز مس نہیں ہونا چاہیے ہماری، ہے نا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ غسل کرنا عید الاضحیٰ والے دن، عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ مسواک کا تو رواج ہی آج کل ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے، اس لیے مسواک کرنے کی عادت بنائیے، نیم کی مسواک بنا لیں، ہے نا۔ نمبر 4، پاک اور صاف عمدہ کپڑے پہننا جو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت کا مالک بنایا ہے تو نئے کپڑے پہنو آپ، اور نئے کپڑے نہیں ہیں تو آپ کے جو کپڑے ہیں اس میں سے جو سب سے عمدہ کپڑے ہوں وہ پہنو۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ بہترین طریقے سے عطر، پرفیوم لگا کے آپ ایک دم تیار ہو جاؤ۔ نمبر 6، عید کی نماز کے لیے جلدی جانا۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جس مسجد میں بھی جانا ہے نا، تو جلدی جائیے آپ۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ریڈی ہو جائیں، اور عید کی نماز کا جو بھی ٹائم ہو تو اس سے تقریباً آدھا پون گھنٹہ اور جلدی پہنچو تو بھائی بہت اچھا، کیا کہنے۔ تو نمبر 6، عید کی نماز کے لیے جلدی جانا۔ نمبر 7، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، یہ سنت ہے۔ لیکن آج کل عیدگاہ ہے نا بہت دور دور ہوتی ہیں، تو آپ گاڑی سے بھی جا سکتے ہو، لیکن پھر بھی 1-2 کلومیٹر کا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، چلنے کی اتنی عادت تو ہونا چاہیے نا۔ تو عید کی نماز کے لیے پیدل جانا یہ سنت ہے۔ نمبر 8، عید کی نماز کو جاتے ہوئے تکبیرات تشریق کچھ بلند آواز سے کہنا۔ تکبیرات تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید کی نماز کے لیے جب ہم جا رہے ہیں نا تو تکبیرات تشریق ہم کو تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے، باتیں کرتے ہوئے نہیں جانا۔ نمبر 9، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ہم جس راستے سے جائیں تو واپس دوسرے راستے سے آئیں، یہ سنت ہے۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہر ایک کے لیے ہر ایک سنت پر عمل کرنا ممکن ہو، جتنا آسانی سے آپ سنتوں پر عمل کر سکو اتنا بہت اچھا ہے، اتنا زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ سنت ہے۔ نمبر 10، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ عید الفطر جس کو ہم اور آپ میٹھی عید کہتے ہیں، تو اس دن نماز سے پہلے کچھ کھانا یہ سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ والے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ سنت ہے۔ جب آپ عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں تو اپنی قربانی کے جانور کے گوشت میں سے ہی کچھ کھائیں۔ نمبر 11، اگر ممکن ہو تو قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کرنا۔ یعنی اگر پاسبل ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کے جب آپ آئے، قربانی آپ نے کی اور آسانی کے ساتھ قربانی کا گوشت بن کے تیار ہو گیا، اسی سے آپ دن کی شروعات کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ باقی آپ نو پرابلم، عید کی نماز کے بعد کچھ بھی کھا سکتے ہیں، گوشت نہیں مل رہا ہے تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی یہ گناہ نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 13، اپنے گھر والوں پر جتنا ممکن ہو ہاتھ کھول دینا اپنے گھر والوں کے لیے، ہے نا۔ عام دنوں میں آپ جتنا خرچ کرتے ہو اس سے تھوڑا سا ہاتھ کھول دو، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے بھائی، آج کھاؤ پیو مزے کرو۔ نمبر 14، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اپنے دوست اور احباب متعلقین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو یہ ٹوٹل 14 سنت ہیں۔ عید کے دن جو ہے نا، جہاں آپ قربانی کر رہے ہو جانور کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر کی شیطانیت کو قربان کرو، حسد کو قربان کرو، بغض کو قربان کرو، جلن، حسد، تکبر، انانیت، میں، ان تمام چیزوں کو جانور کے ساتھ ساتھ ذبح ضرور کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک ضروری اور اہم مسئلہ کہ عید کے دن جو ہے نا، عیدگاہ نماز پڑھنے جانا یہ ضروری ہے، یہ سنت ہے، بہت اہم سنت ہے۔
لیکن اب کیا ہے نا، ہم لوگ سستی بہت پھیلاتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر سستی بہت آ چکی ہے، تو ہم لوگ اپنے محلوں کی مسجد میں چلے جاتے ہیں. لیکن افضل یہ عیدگاہ جانا ہی ہے، یہ اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، ہے نا. اور عیدگاہ جب جاتے ہیں نا، یا جس مسجد میں بھی آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے بھی جو ہے نا کچھ لوگ سنتیں اور نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت اور نفل نہیں ہے، خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں. اور عید کی نماز جس طرح سے پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ سننا بھی واجب ہے. اب لگے میں لگا میں عید کی نماز کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. جب آپ عید کی نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے امام صاحب کے ساتھ آپ نیت باندھیں گے، اور نیت آپ بس اتنا کر لیں کہ اللہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی آپ کی نیت. زیادہ ٹینشن لینے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اے اللہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. 2 رکعت نماز عید کی ہوتی ہیں، آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ. اب امام صاحب جو ہے نا وہ سبحانک اللہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ہے نا. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. پھر نارمل جیسے قرات ہوتی ہے ویسے قرات کی جائے گی، ٹھیک ہے. 1 رکعت کمپلیٹ کر لی جائے گی. دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، قرات کریں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے. پھر جیسے عام نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے. خواتین کو عید والے دن کوئی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ عید کی جو نماز واجب ہے وہ مردوں کے اوپر ہے. خواتین پڑھنا چاہیں تو اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے یہ کچھ مسنون اعمال ہیں عید الاضحیٰ کے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.